صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني عملا، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 24 سے لفظی ترجمہ. پھر ان اگر، پھر اگر، لم نہ، تفعلوا تم کر سکو گے. فا عین لام اس کا روٹ ہے اور واو الف آنے کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا؟ جمع کا صیغہ ہو گیا، پلورل ہو گیا. تفعلوا نہیں تم کر سکو گے. وا اور لن ہرگز نہیں، یعنی کبھی بھی نہیں. تفعلوا تم کر سکو گے. فاتقوا بس بچو، تقوی اسی سے ہے. النار آگ سے، التی وہ جو، وقودھا ایندھن ہے اس کا. واو قاف دال اس کا روٹ ہے. وقادہ روشن کرنا، جلانا. الناس لوگ. و اور الحجارہ پتھر. ہا جا جیم را حجرہ. ہجر نہیں کہیں گے، حجرہ کہیں گے. یعنی مراد وہ پتھر جن کو وہ پوجتے تھے. عدت تیار کی گئی ہے. عین دال دال اس کا روٹ ہے، عادت سے ہے. للکافرین کافروں کے لیے. لی لیے. کافرین کفر کی جمع ہے. کاف فا را اس کا روٹ ہے، کفارہ. کافروں کے لیے. و اور بشر خوشخبری دے دو. بشرا بھی اسی سے ہے، یعنی ایسی خوشخبری جس کا اثر چہرے پہ نظر آئے. بشارت اور بشرا اسی سے ہے. خوشخبری دے دو. الذین تم لوگوں کو. آمنو جو ایمان لائے. آمنو امن کی جمع ہے. الف میم نون. آمنو اور پاسٹ سینٹینس ہے، یہ پلورل ہے. و اور عاملو جنہوں نے عمل کیے. اس کا روٹ بھی عین میم لام واو الف آیا تو جمع ہو گیا. یہ پاسٹ سینٹینس سے فعل ماضی کا صیغہ ہے. جنہوں نے عمل کیے. الصالحات نیک اچھے. صالحات ان کی جمع ہے. یہ صاد لام ہا اس کا روٹ ہے، صلح. انا بے شک، لا لیے، ہوں ان سب کے. بے شک ان کے لیے جنات باغات ہیں. جنت جیم نون نون جن اسی سے ہے، یعنی نظر نہ آنے والی. جن کا مطلب کیا ہے؟ نظر نہ آنے والا. اسی سے ہے جنات یعنی باغات، ایسے باغات جو ہریالی سے ڈھکے ہوں. یعنی جن بھی اسی سے ہے، مطلب جس کا ہے کہ نہ چھپی ہوئی چیز. تجری بہتی ہیں. من سے، تحتیہ نیچے سے. تا ہا تا اس کا روٹ ہے، تحت نیچے. یعنی اہل جنت کے جو نہریں ہوں گی اہل جنت کی،
ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ ان کی مرضی سے بہتی ہوں گی، یعنی جدھر کو چاہے اس کو وہ کر سکتے ہیں۔ انڈر کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ ان کے ماتحت ہوں گی ان کی نہریں، وہ جدھر کو چاہے اس کو موڑ سکتے ہیں۔ ان کے نیچے سے یعنی اہل جنت جدھر کو چاہے ان نہروں کو موڑ سکتے ہیں۔ الانہار نہریں، انہار نہر کی جمع ہے، نون ہا را نہر۔ کلما جی انشاءاللہ دوبارہ سے ریپیٹ کروا دیتی ہوں یہی آیت کو، آیت نمبر 25 کو دوبارہ سے دیکھیے۔ وا لفظی ترجمہ، وا قالو وہ کہیں گے، ہاذا یہ، الذی وہ ہے جو، رزقنا ہم رزق دیے گئے۔ رزقنا نون جو ہے یہ وی جیسے ہم استعمال کرتے ہیں نا اس طرح سے، ہم رزق دیے گئے، من سے، قبل اس سے پہلے یعنی بیفور، وا اور اتو حالانکہ وہ دیے جائیں گے، بھی ساتھ اس کے، متشابہہ ملتا جلتا، شبہ اس کا روٹ ہے شین با ہا، کہتے نہیں ہم مشابہت ہے، سملر ہے، ملتا جلتا اسی سے ہے، یعنی مشابہت بھی اسی سے ہے، ملتا جلتا، وا اور لا ہم ان کے لیے، فیہا اس میں، فی میں ہا اس میں، ازواج بیویاں، ازواج زوج کی جمع ہے، زا واو جیم زوج، اسپاؤسز جوڑوں کے لیے آتا ہے، ہسبینڈ کے لیے، وائف کے لیے، دونوں کے لیے، ازواج بیویاں ہیں، مطہرہ پاکیزہ، طہارہ اس کا روٹ ہے طہرہ، طہر اور طاہرہ بھی اسی سے ہے، پاکیزہ، و اور ہم وہ، فی ہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی خالدون سے مراد کیا ہے کہ جنت میں کوئی بھی انسان جائے گا یا یہ نعمتوں کو جو انسان وہاں پر پالے گا پھر وہ کبھی وہاں سے نکل نہیں سکے گا۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پہلی آیت جو تھی آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ کا ذکر کیا تھا، کن کے لیے؟ جہنم کی آگ ہے، جو اپنے رب کو پہچان کر بھی، مان کر بھی ایمان نہیں لاتے اور پھر اس کے مطابق کام نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے یا پھر مانتے ہی نہیں، تو وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور اس کے ساتھ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے اچھے عمل بھی کیے، یعنی ایمان کی شرط بتا دی جا رہی ہے یہاں پر کہ ایمان بغیر عمل کے قابل قبول نہیں ہے۔ خالی مسلمان یا ایمان لا لینا کافی نہیں جب تک کہ انسان اس کے مطابق عمل بھی نہ کرے۔ تو جنت کی اور ایمان کی پہلی شرط کیا ہے؟ عاملو، عمل کرو، عامل الصالحات جنہوں نے اچھے عمل کیے یعنی اللہ کے حکم کے مطابق، ان لہم جنات تو ان کے لیے کیا ہے؟ ایز اے ریوارڈ جنات ہیں، باغات ہیں، اور اس جنات کی کیا خوبیاں ہیں؟ تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ اور آپ کو پتہ ہے جنت میں کون کون سی نہریں ہوں گی؟ جنتیوں کے لیے جنت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جن نہروں کا ذکر ہے ان میں سے ایک تو پانی کی نہر اور ایک شہد کی نہر، سبحان اللہ، یعنی کتنا پیور خالص، کتنا بہترین شہد ہوگا اللہ کے پاس، جو کہ فیوریٹ ہے شہد میرا، تو الحمدللہ انشاءاللہ وہاں بالکل پیور ملے گا۔ شہد کی نہر اور دودھ کی اور شراب کی، اور یعنی شراب جوس کو بھی کہتے ہیں، اور ایسا ہوگا کہ جس میں کوئی نشہ نہیں ہوگا۔
تو یہ نہروں کا ذکر انشاءاللہ قرآن میں ملتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ ساری نہریں عطا کرے انشاءاللہ۔ اور کہیں بھی قرآن پڑھتے وقت جب جنت کا ذکر آئے یا جنت کی نعمتوں کا ذکر آئے تو ہم سب کو اسی وقت رک کر اپنے لیے دعا کرنی چاہیے اور اپنے اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے کہ اللہ جعلنا، ہم سب کو ان میں سے بنا۔ کیونکہ دیکھیے قرآن ختم کرنے کے بعد یا قرآن پڑھ کر بخشنا یا ان کے لیے نجات کے لیے قرآن دینا اپنے ماں باپ کے لیے یا مرحوموں کے لیے، وہ کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، اس کا کچھ بھی دلیل نہیں ہے۔ لیکن قرآن پڑھتے پڑھتے اگر ہم جہاں پر بھی جنت کی آیتیں آئیں وہاں پر رک کر ہم دعا مانگیں، اور جہاں پر بھی جہنم کی آیتیں آئیں وہاں پر ہم رک کر دعا مانگیں، اللہ مجھے میری اولاد کو اس سے محفوظ رکھنا، میرے والدین کو، تو کہتے ہیں کہ اس وقت وہ محفل فرشتوں کی محفل ہوتی ہے، ہمارے آس پاس فرشتے ہوتے ہیں اور ہماری اس دعا پر آمین کہتے ہیں۔ تو یہ تو صحیح ہے، لیکن قرآن پڑھ کے پورا اپنے والدین کو مرحوم کو دینا، اس کی کوئی دلیل، صحیح دلیل نہیں ہے، اللہ عالم۔ لیکن یہ صحیح ہے کہ جس وقت ہم قرآن میں کوئی بھی ایسی چیزوں کا ذکر پڑھیں تو فوری اپنے لیے رک کر اپنے والدین کے لیے ضرور دعا کیا کریں، اللہم لا نجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا۔ کلما، جب کبھی، رزقو، وہ رزق دیے جائیں گے، منہا، اس میں سے، ان باغوں میں سے، من ثمرات، کوئی بھی پھل، رزقن، بطور رزق، قالو، وہ کہیں گے، کون؟ جنتی کہیں گے، انسان کہیں گے، لوگ کہیں گے انشاءاللہ، ہم سب کہیں گے، ھذا، یہ، الذی، وہ ہے جو، رزقنا من قبل، ہم رزق دیے گئے تھے اس سے پہلے۔ یعنی انسان جنت کے فروٹ کھائے گا اور کھاتے کھاتے یا کوئی بھی نعمتیں کھائے گا، سوچے گا کہ میں نے کھایا ہے کہیں، ہاں میں نے دنیا میں کھایا تھا، پھر اس کو یاد آئے گا میں نے دنیا میں کھایا ہے۔ لیکن جو دنیا کا فروٹس رہیں گے، جو دنیا کی نعمتیں رہیں گی، جنت کی ویسی نہیں ہوں گی، لیکن متشابہہ، وہ اتو بھی متشابہہ، ملتی جلتی ہوں گی اس سے، یعنی جنت کی نعمتوں کے جیسی نہیں ہوں گی، لیکن کچھ کچھ انسان کو یاد آئے گا میں نے ایسی چیز کھائی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ وہ جو دنیا میں کھاتے تھے وہ کیا تھا؟ اس سے ملتا جلتا تھا، تو اب جنت کا تو بہت ہی اعلیٰ قسم کا ہوگا۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فِيهَا أَزْوَاجٌ، اس میں بیویاں ہیں، مُطَہَّرَةٌ، پاکیزہ، پاکیزہ جوڑے دیے جائیں گے۔ ایک تو مراد یہ بھی ہے کہ اب جن کی شادیاں نہیں ہوئے اور وہ انتقال کر جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان کے جوڑے دے گا، یعنی وہاں پر ان کی شادیاں کبھی کروائیں گے، کیونکہ کوئی شخص وہاں پر اکیلا نہیں ہوگا۔ اور پھر دوسرا یہ بھی ہے کہ جو جن کے شوہر یا جن کی بیویاں آپس میں جوڑے نہیں ہوں گے، ہاں طبیعتیں ملتی نہیں تھی یا پھر تھے ہی کافر یا بالکل ہی یعنی اپوزٹ تھا دین سے، کوئی تعلق نہیں تھا، بیوی جنت میں ہے اب شوہر جہنم میں ہے یا کوئی نکلنے کے چانس ہی نہیں ہوں گے، پھر ان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو دوسرے جوڑے عطا کریں گے، ورنہ ہوں گے ایک ہی جوڑے۔ جو دنیا میں ہسبینڈ اینڈ وائف ہے وہاں پر بھی وہی ہسبینڈ اینڈ وائف ہی ہوں گے، وہی جوڑے وہاں پر ملیں گے۔ لیکن اگر کسی کے درجات میں کمی ہوگی تو پھر وہ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے۔ فرض کریں بیوی اوپر ہے، شوہر نیچے ہے، تو وہ اس کے لیے دعا کرے گا کہ یا اللہ میری بیوی کو میرے ساتھ کر دے۔ اسی طرح سے اگر بیوی اوپر ہے اور شوہر نیچے ہے تو بیوی اپنے شوہر کے لیے دعا کرے گی کہ یا اللہ میرے شوہر کو میرے ساتھ کر دے، لیکن اوپر سے کوئی نیچے نہیں آئے گا۔ لیکن اب جن کے شوہر بالکل ہی طبیعتیں ملتی نہیں تھی، آپس میں کوئی زندگی میں نبھاؤ ہی نہیں تھا یا پھر دین کے ساتھ کوئی ایک کا تعلق نہیں تھا، تو پھر ایک الگ بات ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ وہاں پر اب جنت کی حوریں دیں گے یا کیا دیں گے، ملائکہ دیں گے، وہ اللہ کو بہتر پتہ ہے انشاءاللہ۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، اس میں وہاں پر ان کے جوڑے ہوں گے، مطہرہ، پاکیزہ جوڑے اللہ تعالیٰ ان کو عطا کریں گے انشاءاللہ۔ یا جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں، شادیاں نہیں ہوتے ہیں، تو ان کو بھی وہاں پر ان کے جوڑے دیے جائیں گے، کیونکہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا، اپنے جوڑوں کے ساتھ ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کہتے ہیں اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جنت اور جہنم یعنی ہم فیہا خالدون کہ وہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے. کیوں رہیں گے؟ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور جہنم میں جانے کے بعد یعنی جب لوگ جنت اور جہنم میں چلے جائیں گے ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ اے جہنمیوں اب موت نہیں. ایک فرشتہ جب فائنل سب کچھ ہو جائے گا, ہاں سارے سٹیجز سے ہم نکل جائیں گے, قبر سے لے کے حشر, پل, صراط, میزان, ہاں حساب کتاب, سارا کچھ ہونے کے بعد جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, تو ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ اے جہنمیوں اب موت نہیں ہے. جنتیوں اب موت نہیں ہے. جو فریق جس حالت میں ہے اب ہمیشہ ویسا ہی رہے گا, جو جس حالت میں ہے وہ ویسا ہی رہے گا. تو جنتی یہ سن کر اتنا خوش ہوں گے کہ اگر مر سکتے تو مر جاتے. یعنی اتنی خوشی کی ان کے لیے بات ہوگی جنتیوں کے لیے کہ اگر مر سکتے تو جنتی اس دن مر جاتے. اتنا خوش ہوں گے اس خبر کو سن کر, کہ یہ سن کر اتنا خوش ہوں گے جنتی کہ اگر مر سکتے تو مر جاتے. اور جہنمی اتنا غمگین ہوں گے, اتنا افسردہ ہوں گے, اتنے دکھ میں ہوں گے کہ اگر غم سے مر سکتے تو مر جاتے. یعنی اتنی تکلیف ہوگی یہ سن کر کہ اب یہاں سے ہمیں نکلنا نہیں ہے, یعنی ہمیشہ یہی رہنا ہے. لیکن اس جنت کی قیمت بہت ہے. ہاں یہ لفظ سننے کے لیے کہ آپ ہمیشہ کے لیے جنت ہے تو اس کی قیمت کیا ہے؟ بہت بھاری قیمت ہے. جس طرح سے دنیا میں کوئی انسان اگر کوئی بھاری جگہ پر کوئی بہت مہنگے پلیس پر اپنا گھر بنانا چاہتا ہے تو اس کو مہنگا ہی پڑتا ہے, وہ اس کا زیادہ قیمت دینی پڑتی ہے. اب اسی طرح سے یہ تو جنت میں محل ہے. ہاں کیسے محل ہیں کہ انڈر ہیں تمہارے نہریں, ہاں ایسے باغ ہیں کہ جو ڈھکے ہوئے ہیں درختوں سے, جس میں ذرا بھی کہیں سے دھوپ نہ سایہ. اتنی خوبصورت اس کا ڈسکرپشن یہاں پر کیا گیا ہے کہ ایسی جنت ہے. تو اس کا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کو اس کے لیے کچھ دینا نہ پڑے؟ دینا تو ہوگا. اور اس کے لیے سب سے پہلے بتا دی بات, ان الذین آمنوا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خوشخبری بتا دی, کہ اس کی کنڈیشن بتا دی کہ خوشخبری دے دو ایمان والوں سے اور صالح اعمال کرنے والوں سے. یعنی صالح اعمال کون سے ہوتے ہیں؟ وہ عمل جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو, وہ زندگی کا طریقہ جو اللہ کے کہنے کے مطابق ہو. جس وقت اللہ نے دن رات کو جس طرح سے بنایا اس طرح سے اس کو استعمال کرنا, اور جو کام کرنے کو کہے وہ کام کرنا. تو اس کی قیمت صرف یہ ہے اور کچھ نہیں ہے کہ جو تمہیں اللہ نے سکھا دیا اپنی زندگی میں اپنا لو. اپنی مرضی, اپنی انا, اپنی اکڑ, اپنا رسم, اپنے رواج, اپنے طریقے, سب اللہ کے نام پر قربان, سب اللہ کی ذات کے لیے قربان کر دینے ہیں. میں ایسا ہی کھاتی ہوں, میں اتنے بجے ہی سو سکتی ہوں, میں اتنے بجے ہی اٹھنا ہے, میرے تو ہیبٹس ایسے ہیں. کوئی چیز ہماری اپنی مرضی کی نہیں ہونی چاہیے. جب ہم نے ایمان لے لیا, ہم نے کلمہ پڑھ لیا, تو ہم نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا اللہ کے سامنے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی میرا معبود نہیں, کوئی میرا بادشاہ نہیں, کوئی میرا مالک نہیں. تو پھر اپنی مرضی کہاں سے آئی؟ اپنی مرضی تو ختم. نہ مال میرا, نہ جان میری, نہ دن میرا, نہ رات, سب اللہ کا ہے. آئے دنیا میں اللہ کے حکم سے ہیں, جائیں گے اللہ کے حکم سے. تو ہمارا ہے کیا؟ یہ چھوٹا سا پیریڈ 50, 60, 70 سال کی زندگی, یہ اتنی ادھم مچا دیتے ہیں یہ اتنے سے سالوں میں. ہاں اتنے اپنے آپ کو, اپنے پرائرٹیز, اپنے خواہشات, اپنی تمنائیں ایسے
ایسے حاوی کر لیتے ہیں کہ اللہ کے حکم یاد نہیں رہتے کہ کیا کرنے آئے ہیں اور کیا کرتے چلے جا رہے ہیں، اور جہاں پر جانا ہے وہاں کی کوئی تیاری نہیں، اور جہاں پر سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے اس کے لیے دن رات کپا رہے ہیں، اولاد بچے گھر، یہ کرتے کرتے بعض لوگ تو ختم ہو جاتے ہیں، آخرت تو ہوش ہی نہیں آتا، وہ تو جب فرشتہ سامنے کھڑتا ہے پھر پتہ چلتا ہے۔ اور جس کے لیے سب کچھ کیا وہ دنیا میں ہی کیا ایوارڈ دیتے ہیں، کیا انعام دیتے ہیں، کتنے لوگوں کا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بڑھاپا ڈولتا ہوا، ہاں آخری وقت کیسا ان کا گزرتا ہے، کیوں انجام ہوتا ہے ایسا، کیوں کہ اگر اللہ کو اپنا بنایا ہوتا ہاں تو کبھی انسان دنیا میں بھی ذلیل نہیں ہو سکتا، لیکن ہم نے بنایا ہی دنیا کو اپنا ہے، اولاد کو، مال کو، دنیا کی محبت کو، اسی کو سب کچھ سمجھ کے بیٹھ گئے، اور یہ تو چیزیں چلی جانے والی ہیں، نہ اولاد اپنی ہوتی ہے، نہ مال اپنا ہوتا ہے، نہ یہ مکان، سب ویرانہ چھوڑ کے چلے جانا ہے، اپنے ساتھ تو صرف اعمال جائیں گے۔ تو لہٰذا فکر اپنے اعمال کی کرنی ہے کہ وہ میں کیسے کر رہی ہوں، میری زندگی کے اعمال، اس کو اپنے سوال میں لکھ لے کہ میری زندگی کے اعمال میرے صبح سے شام کس کے مطابق گزرتے ہیں، کس کی مرضی کے مطابق، میری اپنی مرضی کے مطابق، صبح اٹھنے سے لے کر جائزہ کریں، فجر سے لے کر اور سونے تک جتنے بھی عمل کرتی ہوں میں وہ کس کے حکم کے مطابق یا کس کے طریقے کے مطابق کرتی ہوں، اپنے یا اللہ کے حکم کے مطابق، کیونکہ فلاح اور کامیابی تو شرط ہے ان لوگوں کے لیے، ورنہ فلاح اور کامیابی نہیں ہے، خوشخبری نہیں ہے ان کے لیے جو صرف نام کا مسلمان ہو کر اپنے آپ کو سمجھ لے کہ میں مسلمان ہو گیا، چند ریچولز ادا کر کے، نماز روزہ حج بات کر کے جس نے سمجھ لیا کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، تو یہ خواب ہیں، ان خوابوں میں مت جیے، یہ خواب ایسے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کا ہر عمل، ہر طریقہ، ہر رسم، ہر رواج، ہر طرح کا ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے، جیسا اللہ کا حکم ہے۔ فَأَمَّا اِنَّا بے شک، آیت نمبر 26، اِنَّا بے شک اللہ لا یستحی نہیں شرماتا، یا اس کا روٹ ہے حیٌ، حیات اسی سے ہے، یعنی زندگی اسی سے ہے حیات، اور جو یہاں پر معنی بنتا ہے وہ یہ ہے شرم اور جھجک، یستحی اللہ نہیں شرماتے، ان کے یدربا وہ بیان کریں، یدربا کا روٹ کیا ہے، ضاد را با دربا، دربا کے دو تین معنی اور ہوتے ہیں، ایک معنی مارنا، ایک معنی ہوتا ہے بیان کرنا، یا پھر ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے ایگزامپل یا پھر مثال دے کر کوئی چیز کو سمجھانا، یہ الگ الگ معنوں میں آتا ہے، بیان کرنا، ہاں مارنا، اور مثال دینا، مثال دے کر سمجھانا۔ تو یدربا یہاں پر مثال سے آیا ہے، مثلا کوئی مثال، ماں، خواہ یا چاہے، یعنی کوئی بھی ایسی مثال، اس سے مراد ہے مثلا ماں، کوئی بھی ایسی مثال، کیسی، بعودا، کس کے جیسی، مچھر کے جیسی، اللہ نہیں شرماتے بیان کرنے سے کوئی بھی ایسی مثال چاہے وہ مچھر کی کیوں نہ ہو۔ بعودا کا روٹ با عین ضاد، بعض اسی سے ہے، بعض یعنی وہ چھوٹے سے حصے کو نہیں کہتے، بعض حصہ، کچھ حصہ، تو اسی طرح سے مچھر بھی چھوٹی سی چیز ہے، اس کے لیے یہ لفظ آیا ہے بعض، با عین ضاد اس کا روٹ ہے۔ فما یا اس کی جو، ماں کا مطلب جو ہوتا ہے، فا تو حروف عطف ہوتے ہیں ویسے یہ فا، ثم، فوقہا اس کے اوپر، فا واو کا فوق اوپر، یعنی اب، ہا کیا ہے، مچھر کے اوپر، ہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے، مچھر کی طرف، یعنی مچھر کے اوپر، فا تو اما رہے، الذین وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، فیعلمون فا پس یعلمون
وہ علم رکھتے ہیں، عین لام میم اس کا روٹ ہے، بس وہ علم رکھتے ہیں، انا بے شک وہ کہ بے شک وہ الحق حق ہے، کیا؟ رسول اور قرآن، انہو کیا ہے؟ رسول اور قرآن، من سے ربہم ان کے رب کی طرف سے، وا اور اما رہے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، پیچھے گزرا ہے اس کا روٹ بھی کفرا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، فاما تو رہے الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، فیعلمون پس وہ علم رکھتے ہیں، انہو کہ بے شک وہ، الحق حق ہے، من سے ربہم ان کے رب کی طرف سے، وا اور اما رہے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فیقولون تو وہ کہتے ہیں، ماذا کیا، ارادہ کیا، اللہ اللہ نے، بھی ساتھ، ہذا یہ، ساتھ اس، مثلا مثال کے، یدلو وہ گمراہ کرتا ہے، یدلو کا روٹ بھی ضلل ہے، ضاد لام لام اس کا روٹ ہے، وہ گمراہ کرتا ہے، بھی ساتھ اس کے، کس کے؟ مثالوں کے، کثیرن کثیر بہت زیادہ کو، بہت سے لوگوں کو، وَيَهْدِي اور ہدایت دیتا ہے، بھی ساتھ اس کے، کثیرن بہت سوں کو، بہت سے لوگوں کو، وما اور نہیں، یدلو وہ گمراہ کرتا، ضاد لام لام اس کا روٹ ہے دلل، نہیں وہ گمراہ کرتا، بھی ساتھ اس کے، اللہ سوائے اس کے، الفاسقین نافرمانوں کو، فاسق فا سین قاف اس کا روٹ ہے، اور حد توڑنے والا، حد کو کراس کرنے والا، یعنی مراد اس سے اللہ کے حکم کو نہ ماننے والا فاسق، اللہ کے حکم کو نہ ماننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فاسق، فسق کی جمع ہے، پلورل ہے فاسقین، جو اللہ کے آگے جھکنا نہیں جانتے، حد سے کراس کرنے والے، حد کو توڑنے والے، یعنی باؤنڈری کراس کرنے والے، اللہ کے حکم نہ ماننے والے، یہ سارے اس کے معنوں میں لکھ لیجئے جی۔ آیت نمبر 26 پھر سے ایک بار دیکھ لیں، ان اللہ بے شک اللہ، لا یستحی نہیں حیا فرماتے یا نہیں شرماتے یا جھجکتے، ان کے یضربا وہ بیان کرتے ہیں، مثلا کوئی بھی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتے، ماں خواہ وہ بعودہ کسی مچھر کی ہو، یعنی سب سے چھوٹی چیز ہے نا مچھر، اب اس کی بھی کوئی مثال اللہ سبحانہ وتعالیٰ دینے سے نہیں شرماتے اگر مچھر کا ذکر آیا ہے قرآن میں، کیونکہ بعض لوگ ہنسی مذاق کے طور پر یہ بات کہتے ہیں نا کہ کیا ہے تمہارے قرآن میں یہ بھی ذکر ہے، مچھر کا بھی ذکر ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی ذکر ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نہیں شرماتے، چاہے وہ مچھر کی مثال ہے، فما فوقہا چاہے وہ اس کے اوپر جو چھوٹی سی اس کی جون ہوتی ہے مچھر کے سر کے اوپر، تو اس کی مثال، وہ چھوٹی سی چیز کی مثال دینے سے بھی اللہ نہیں شرماتے، یعنی مچھر تو بہت دور کی بات ہے، مچھر سے بھی چھوٹی چیز کی مثال اللہ دینے سے نہیں شرماتے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا تو رہے وہ لوگ جو با ایمان ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ وہ جانتے ہوتے ہیں کہ یہ ان بے شک وہ ان کے رب کی طرف سے کیا ہے؟ حق ہے، بے شک وہ حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، یعنی فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بھی جہاں تک ایمان والوں کا تعلق ہے، فَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں کہ أَنَّهُ الْحَقُّ کہ یہ حق ہے، یعنی یہ جو کچھ بھی مثالیں دی جا رہی ہیں، یہ رسول بھی حق ہیں جو مثال دے رہے ہیں، قرآن بھی حق ہے جس میں سے مثال دی جا رہی ہے،
मिन रब्बिहिम, ये हमारे रब की तरफ से है, उनके रब की तरफ से है। ईमान वालों का हाल तो ये होता है, यानी ईमान वालों का हाल बताया जा रहा है कि वो किसी भी मिसाल को सुनकर हंसी मजाक नहीं उड़ाते, बल्कि वो ये कहते हैं कि हम ईमान रखते हैं कि जो कुछ भी मिसाल है, जो कुछ भी मिसाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कुरान के ज़रिए से हमें, इन पैगंबर के ज़रिए से हमें दे रहे हैं, तो ये हक है, ये सही है। व अम्मा, और रहे वो लोग अल्लज़ीना कफ़रू, वो जो कुफर है, जिनको इनकारी हैं, जो अल्लाह का ना मानने वाले। काफिर से मुराद मुनाफिक भी है, यानी जो अंदर से ईमान है और बाहर से, यानी ज़ाहिर जो है वो कोई ईमान नहीं, बस एक मानते हैं, या फिर वो मुनाफिक जो अंदर से और बाहर से मुख्तलिफ हैं, चाहे वो मुनाफिक है, चाहे वो काफिर है, चाहे वो मुसलमान है या वो जो लोग नहीं मानते, कोई भी दोनों में से। रहे वो लोग जिन्होंने कुफर किया, वयक़ूलूना, तो वो कहते हैं माज़ा अरादल्लाह, तुम्हारे अल्लाह ने क्या इरादा किया, बिहाज़ा मसला, साथ इस मिसाल के, यानी ये मिसाल देकर तुम्हारा खुदा क्या समझाना चाहता है। क्यों कहते थे ऐसा? इसलिए कि वो कुरान की कदर को लोगों की नज़रों में से, या कुरान की इज्जत को लोगों की नज़रों में से गिराते, कुरान को गिराने के लिए ऐसी बातें करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर या उनकी इज्जत गिराने के लिए वो ऐसी बातें करते थे। बाज़ लोग उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में या अब के दौर में भी अगर कोई ऐसा कहता है तो वो किस लिए करता है? ताकि कुरान की कदर को घटा दे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को नाउज़ुबिल्लाह झूठा साबित करने के लिए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो लोग हैं ही काफिर, तो वो कहते हैं, मोमिन नहीं कहते, ईमान वाले नहीं कहते, वो तो मिसालों से भी सीखते हैं। अल्लज़ीना कफ़रू वयक़ूलूना, क्या इरादा किया, क्या कहते हैं, माज़ा अरादल्लाह, क्या इरादा किया, क्या चाहता है अल्लाह, बिहाज़ा मसला, साथ ऐसी मिसालों के, ऐसी मिसालें बयान करके अल्लाह क्या समझाना चाहते हैं, क्या तुम इस कहना चाहते हैं, युदिल्लु बिही कसीरा, वो गुमराह करता है साथ इसके बहुत से लोगों को, कसीर तादाद में, उर्दू का लफ्ज़ है, यानी अल्लाह ताला ऐसी मिसालों से बहुत से लोगों को गुमराह भी कर देते हैं जब उनके कंसेप्ट सही नहीं होते, जब वो ये कहते हैं क्या लॉजिक है ऐसा इस बात में, इस हुक्म में क्या, क्यों अल्लाह ने ये कहा है। बाज़ लोग, हम मुसलमानों में से भी हैं ना, मिसालों पर नहीं कहते लेकिन बाज़ हुक्मों पर लोग कह देते हैं, क्यों लॉजिक समझ नहीं आता पढ़ना, ऐसा क्यों है, ऐसा इंसान का दिल साफ होना चाहिए, निगाहें साफ होनी चाहिए, ये क्या है, मुझे लॉजिक समझ नहीं आता। कि जो लोग भी कुरान की बात को सुनकर, अल्लाह के हुक्म को सुनकर अपनाते भी नहीं, फिर ऊपर से उसमें तावीलें करते हैं, उसमें हुज्जतें करते हैं, उसके मनमाने मतलब निकाल लेते हैं, या फिर ये कहते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं समझ आता, ये क्यों मिसाल दी गई है, या ये हुक्म क्यों दिया गया है, क्या ज़रूरत थी इस हुक्म की। तो जो लोग भी अल्लाह के कोई भी हुक्म या मिसालों को सुनकर उसमें तावीलें करें, अपनी राय या अपनी मर्जी से माना और मतलब निकालें, तो वो क्या हो गए, वो लोग भटक गए, वो राह गुम हो गए। इसलिए यहदी बिही कसीरा, वो हिदायत देता है साथ इसके बहुत से को, यानी जो लोग अल्लाह का कोई भी हुक्म को सुनते हैं फिर एज इट इज करते हैं, बस अल्लाह का हुक्म है ख़त्म, कुर्बानी करनी है अल्लाह का हुक्म है ख़त्म। क्योंकि जो अल्लाह को पहचान लेते हैं उनके अंदर शक नहीं रहता। शक किनके अंदर होता है? जो अल्लाह को नहीं पहचानते। और जब रब्बुस समावात वल अर्द को जान लेते हैं कि जिसने इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज बनाई हैं, ज़मीन और आसमान और इसके दरमियान की चीज़ें, तो उसका कोई भी हुक्म बेमकसद हो सकता है, बेमाना हो सकता है? नहीं। आमन्ना सदकना, पर्दा करना है कर लो, कुर्बानी करनी है करते हैं, माल खर्च करना है ठीक है, ज़कात देनी है फौरी मान लेते हैं,
अल्लाह का कोई भी हुक्म सुनते हैं, आमन्ना सदकना, वो दूसरी बात नहीं करते, तो ऐसों को अल्लाह ताला और हिदायत देते जाते हैं और दिन में आगे बढ़ाते जाते हैं। जो कोई हुज्जत नहीं पेश करते, कोई दलील नहीं पेश करते अल्लाह का किसी भी हुक्म को सुनकर, बल्कि वो उस बात को मान लेते हैं कि जो रब ने कहा है वही सही है, तो ऐसे लोग क्या हैं, गुमराही से बच जाते हैं, बल्कि हिदायत की तरफ आ जाते हैं। वमा युदिल्लु, और नहीं वो गुमराह करता, बिही साथ इसके, यानी अल्लाह नहीं किसी को गुमराह करते, इंसान अपने आप अपनी गुमराही को मोल लेता है। इल्लल फासिकीन, सिवाय इसके जो नाफरमान हैं, लापरवाह लोग हैं, जो जानते ही नहीं हैं और जो अल्लाह के सामने झुकते ही नहीं, जिनको पता ही नहीं अल्लाह के सामने झुकने का। मुसलमान भी हैं और अल्लाह के सामने नहीं झुकते, मुसलमान भी हैं, हाँ, नमाज का, अजानों का, हज का, उम्रे का कुछ पता नहीं कि अल्लाह के साथ हज भी करना है, कुर्बानी भी करनी है, कुछ पता नहीं है। तो ऐसे लोग ही फिर क्या हो जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं। युदिल्लु, वो गुमराही में चले जाते हैं। जो हदें तोड़ने वाला, अल्लाह की बाउंड्रीज को क्रॉस करने वाला, जो अल्लाह ने हुक्म दिए हैं उनके ऊपर ना चल के अपनी मर्जी, अपनी मर्जी या अपनी अना को या अपने तरीकों को रखने वाला, उसी को फासिक कहते हैं ना, वही हदें तोड़ता है ना। आप जैसे फर्ज करें, आप एक लाइन, एक क्यू में खड़े हैं, एक तरीका है कि आपने बस में दाखिल होना है, आपने कोई चीज़ हासिल करनी है, तो उसका तरीका क्या है, क्यू में लगे, लाइन में खड़े हों। लेकिन एक शख्स है उस लाइन को फॉलो नहीं करता, वो क्या करता है, अपनी मर्जी से जहाँ चाहे घुसना शुरू कर देता है। तो ऐसे को ही नाफरमान कहते हैं ना, हद को तोड़ने वाला, बाउंड्रीज क्रॉस करने वाला। तो हर वो शख्स फासिकीन में से आता है जो अल्लाह के बनाए कानून या अल्लाह के बनाए तरीकों को तोड़कर अपने तरीके या अपनी तरह से ज़िंदगी बसर करने को पसंद करता है, या फिर उसको पता ही नहीं है ना अल्लाह के सामने झुकने का, ना अल्लाह ताला की ना बड़ाई उसको पता है, बस अपनी राह में बह रहा है, अपने तरीकों पर चल रहा है। तो अल्लाह फरमाए युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, जो हद से ज़्यादा क्रॉस करने वाले हैं वही भटकते हैं, वरना हर लोग नहीं भटकते अल्लाह की मिसालें सुनकर। अल्लज़ीना, अब आगे अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहे हैं वो लोग यनकुदूना, जो तोड़ते हैं। अब ये वैसे मुनाफिकीन की सब फितरतें, खसलतें बताई जा रही हैं इन आयात में भी। और कौन लोग हैं, वो लोग यनकुदूना, जो तोड़ते हैं, नून काफ द्वाद इसका रूट है, जो तोड़ते हैं अहदल्लाह, अल्लाह के अहदों को, मीम बाद, इसके बाद, मीसाकी ही, मीसाक पक्का करने के बाद। मीसाक कौन सा वादा है, जैसे रस्सी से किसी चीज़ को बांध कर मजबूत किया जाता है ना, हाँ, रस्सी से या किसी चीज़ से बांध कर किसी चीज़ को मजबूत बांध कर उसको पक्का किया जाता है। तो हर ऐसा वादा यानी पक्का वादा जिसको किसी भी हाल में ना तोड़ा जाए, उसको कहते हैं मिसाक। तो जो लोग अल्लाह से किए गए वादे को तोड़ देते हैं, यानी मज़ीद पक्का करना, उससे आता है ये मज़ीद पक्का, यानी एक तो खाली अहद होता है, मिसाक उससे भी ज़्यादा ऊपर का, यानी बहुत पक्का वादा जिसको इंसान तोड़ दे। वयक़तऊना, और वो काटते हैं, काफ ता ऐन इसका रूट है, कता ताल्लुक़ करना, और जो कता ताल्लुक़ करते हैं, माँ जो काट देते हैं, माँ उसे जो हमारा हुक्म दिया अल्लाह ने, बिही साथ उसके, अन के, यू साला जोड़ा जाए, यानी जो अल्लाह ने हुक्म दिया जिनके साथ जोड़ने का, जिनको निभाने का, वो उसको काटते हैं, यानी उन रिश्तों को, उन हुक्मों को क्या करते हैं, उसके खिलाफ उसको काटते हैं, जिनको अल्लाह ने हुक्म दिया कि जोड़ो, लेकिन वो काटते हैं। वाह, और युफ्सिदूना, वो फसाद करते हैं, फा सीन दाल,
फसादा रूट है इसका, यानी फसाद, बिगाड़ पैदा करना। और वो फसाद पैदा करते हैं या बिगाड़ पैदा करते हैं फिर अर्द, ज़मीन में। उलाइका, यही वो लोग हैं, वही अल खासिरून, जो नुकसान उठाने वाले हैं। खा सीन रा इसका रूट है खसरा, आयत नंबर 27 है। खसरा इसका सिंगुलर है और प्लूरल क्या है? खासिरून, वही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। अब इसमें भी मज़ीद फासिकीन की वजाहत हो रही है कि फासिकीन कौन लोग होते हैं, उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला मज़ीद डिटेल से समझा रहे हैं कि ये वो लोग होते हैं, इनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। एक तो ये अल्लाह से किए हुए अहद को तोड़ते हैं, जो अल्लाह के साथ, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद, इस्लाम के अंदर दाखिल होने के बाद, अब जो उसके ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़े हैं उसको तोड़ने वाला। बताया ना मैंने कि जब इंसान इस्लाम के अंदर दाखिल होता है तो उसकी जो दाखिल होने की फर्स्ट शर्त क्या है? कलमा, शहादा लेना। और वो शहादा क्या है? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं गवाही देती हूँ अल्लाह के सिवा कोई मेरा माबूद नहीं। हाँ, जो इंसान अल्लाह कलमा पढ़ने के बाद, शहादा लेने के बाद फिर उस वादे को तोड़ दे, आपने वादा कर लिया, परमिट कर लिया कि मैं अल्लाह के सिवा कोई मेरा रब नहीं, लिहाजा मैं अपने आप को उसके सामने सबमिट करती हूँ। इसी को कहते हैं ना, यही मतलब है ना, अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देना कि अब मेरी मर्जी, मेरे इख्तियार इस ज़िंदगी पर कुछ नहीं, जो मेरे रब का हुक्म होगा वही मुझे करना है। ये है शहादा। सब अपने अपने शहादा को एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि हमें ये पता भी है कि इसके बगैर इस्लाम की क्या है, इस्लाम की सबसे पहली ये बुनियाद है, जड़ है कि ज़बान से इकरार, और दिल में भी उसको, दिल से और ज़बान से दोनों से इकरार करना है, यानी मानना भी है और इकरार भी करना है। फिर उसके बाद में अमल है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो इस वादे को जो अल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही, यानी पक्का वादा करके अल्लाह के साथ फिर उसको तोड़ देते हैं। और क्या करते हैं फासिकीन? व यक़तऊना मा अमरुल्लाह, कि वो काटते हैं जो उसे हुक्म दिया गया अल्लाह ने, कि वो रिश्ते जो अल्लाह ने तुम्हें जोड़ने के लिए कहा, वो उस रिश्तों को क्या करते हैं? काटते हैं। जो भी, और अय्युसला, कि उनको जोड़ा जाए। अल्लाह का हुक्म क्या था? कि उन रिश्तों को जोड़ा जाए, लेकिन वो क्या करते हैं? उन रिश्तों को काटते हैं। वयुफ्सिदूना फिल अर्द, और क्या करते हैं? फसाद करते हैं ज़मीन में। फासिद होते हैं, मुफसिद होते हैं, फसाद करने वाले, यानी वही नाम मुनाफिकीन की ही किस्में हैं ये सारी, यानी फासिक भी उसी की किस्म है, फसाद करना, फिस्क, हदें तोड़ना, ये भी मुनाफिकीन की ही किस्मों से आता है। युफ्सिदूना फिल अर्द, और फसाद करते हैं ज़मीन में, यानी अच्छे काम, अल्लाह के हुक्म के काम, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक काम ना खुद करते हैं ना लोगों को करने देते हैं। ना तो खुद अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं, दीन पर चलते हैं, हाँ, ना दूसरों को चलने देते हैं, उनके रास्ते में भी रोड़े अड़काते हैं। उलाइका, ये वही लोग हैं, हुमुल खासिरून, जो नुकसान उठाने वाले हैं। अच्छा, अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ताल्लुक़ गहरा होने के लिए, अल्लाह ताला की पहचान या मार्फत हासिल करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो इंसान के अंदर होनी ज़रूरी हैं। उसमें से सबसे पहली चीज़ कि इंसान का ताल्लुक़ या मेरा ताल्लुक़ अल्लाह से गहरा कैसे हो, ताकि मुझे पता चले कि मैंने क्या अल्लाह से वादा किया हुआ है। ये कैसे पता चलेगा ये अल्लाह के साथ मेरा ताल्लुक़ गहरा है कि नहीं है? ये कैसा, ये इसके लिए क्या करना होगा? नंबर 1 पर तो ये है कि इंसान को कुरान से और सुन्नतों के साथ ताल्लुक़ गहरा करना होगा, यानी इनके साथ अटैच रहना होगा, कुरान के साथ और सुन्नतों के साथ।
इनके साथ अपना मेरी मुताला भी, स्टडी भी करना कुरान की, और फिर इसी तरह से तफसीर अपना हदीसों की, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में कुरान और सुन्नतों से मजबूत ताल्लुक़ रखना होगा। फिर ही हमें पता चलेगा कि हमें अल्लाह की पहचान कितनी है, या फिर हम अल्लाह से कितनी नज़दीक हैं, कितने दूर हैं, अल्लाह का हक़ क्या है। और नंबर 2 ये होगा कि कायनात की निशानियों पर गौर व फिक्र करना होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो जो कुछ भी बनाया है, इन सब चीज़ों को देखकर ज़मीन व आसमान, समंदर, पहाड़, पानी, बारिशें, ये सब कायनात की जो निशानियां हैं, इन पर गौर व फिक्र, ये भी इबादत का दर्जा है। और इससे भी इंसान अल्लाह के साथ ताल्लुक़ गहरा होता है, अल्लाह के करीब होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि दुआओं की कसरत, कि अपने लिए दुआएं ज़्यादा करनी है कि अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत दे दे और अपने चाहने वालों की मोहब्बत दे दे। हाँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बा व हुब्बा मन युहिब्बुक, अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत अता कर और अपने चाहने वालों की मोहब्बत अता कर। ये दुआएं ही इंसान को अल्लाह के करीब करती हैं, अल्लाह की पहचान। और फिर सिजदों में, नफिलों में ये दुआएं करना कि अल्लाह आप अपनी पहचान मेरे दिल में डाल दें, जैसे आप बड़े हैं, जैसी आपकी बड़ाई आपने खुद बयान की है, वैसी बड़ाई मुझे भी सिखा दे, अपनी बड़ाई के अल्फाज मुझे भी सिखा दे और अपने करीब कर ले मुझे। दुआओं की कसरत करनी चाहिए अल्लाह को पहचानने के लिए, इस कुरान पर अमल करने के लिए, इसको समझने के लिए, सब दुआएं करनी चाहिए। और नंबर 4 चौथी चीज़ क्या है, अच्छे लोगों की और मुत्तकी या बाअमल लोगों की मजलिसों में जाना, उनके साथ उठना बैठना, अच्छे लोगों की सोहबत। हाँ, इसके लिए भी दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह मुझे मोमिनीन और सालेहीन का साथ अता करना, दुनिया में भी और आखिरत में भी सालेहीन के साथ रखना। ये नबी अलैहिस्सलाम ने दुआएं मांगी हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम, हाँ, इसी तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मूसा अलैहिस्सलाम, इन्होंने भी सालेहीन लोगों का साथ मांगा, इन्होंने भी दुआएं मांगी हैं। तो हम सबको भी इसकी दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह मुझे नेक लोगों के, सालेहीन लोगों के साथ रख, क्योंकि जब इंसान ऐसे लोगों के साथ बैठता है तो उसका ईमान क्या है, बढ़ते रहता है। और जब हम दुनियादार लोगों में बैठते हैं तो ईमान क्या है, नीचे जाता रहता है। जो इंसान के पास थोड़ी बहुत काबिलियत होती है वो भी ख़त्म होती है, क्योंकि ऊट पटांग बातें करके, तेरी मेरी, इधर की उधर की, इंसान की अपनी अच्छाइयाँ भी ख़त्म हो जाती हैं। तो मोमिनीन, सालेहीन, इनका साथ मांगना है, अल्लाह दुनिया में भी अता कर और आखिरत में भी अता करे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बा व हुब्बा मन युहिब्बुक, ये दुआ को लिख लें अगर नहीं है तो, कि अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत दे और अपने चाहने वालों की मोहब्बत अता कर दे। और रिश्तों को काटने के बारे में ये भी क्या है, ये मुफसिदीन की या हदें तोड़ने वालों की, मुनाफिकीन की पहचान है, रिश्तों को काटना, कता ताल्लुक़ करना। वो यक़्तऊना मा अमरुल्लाह भी, कि जो उनको हुक्म दिया गया था जोड़ने का वो उसको तोड़ते हैं। क्या मुराद है इससे, इसके बारे में, यानी अल्लाह से ताल्लुक़ भी काट देते हैं और बंदों की भी परवाह नहीं करते। वो यक़्तऊना मा अमरुल्लाह भी, कि वो काटते हैं जो हुक्म दिया अल्लाह ने। तो वो क्या है कि वो अल्लाह से भी ताल्लुक़ काट देते हैं, अल्लाह से भी कोई उनको परवाह नहीं होती और बंदों की भी कोई परवाह नहीं होती। जैसे नमाज, रोज़ा, ज़िक्र, इसकी भी कोई परवाह नहीं, उसको किया किया, नहीं किया नहीं किया। और उसके साथ साथ जो रिश्ते अल्लाह ने, जो बंदों के ताल्लुकात हैं, जो बंदों के साथ जोड़ने का अल्लाह ने जो रिश्ते बनाए हैं, उनको उसकी भी कोई परवाह नहीं होती। जिसके साथ देखा रखा, जिसके साथ देखा तोड़ दिया। और इसके बारे में एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अब्दुल्ला बिन सलाम फरमाते हैं कि मदीने आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली तालीम दी वो ये थी कि ए लोगों, सलाम को रवाज दो, यानी सलाम ज़्यादा किया करो, सलाम को रिवाज दो, खाना खिलाओ और रिश्तों को जोड़ो।
मदीना आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली तालीम दी वो ये थी कि ए लोगों, सलाम को रवाज दो, खाना खिलाओ और रिश्तों को जोड़ो और रातों को नमाज पढ़ो, यानी नफली इबादत, और रातों को नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे हों, तो अमन के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। ये अमल करोगे तो इंशाअल्लाह अमन के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। और एक और हदीस है रिश्तों के बारे में ही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स सुलह रहमी करने वाला नहीं जो एहसान के बदले एहसान करता है। आपके साथ कोई अच्छा कर रहा, आप भी उसके साथ अच्छा कर रही हैं, तो ऐसे शख्स के लिए आपने क्या कहा कि वो इंसान, वो शख्स सुलह रहमी करने वाला नहीं और जो एहसान के बदले में एहसान करता है। जो आपके साथ अच्छा है, आप उसके साथ अच्छे हैं, तो ऐसे इंसान को सुलह रहमी करने वाला नहीं कहेंगे जो एहसान के बदले में एहसान करता है, बल्कि असल सुलह रहमी करने वाला वो है कि जो उससे कता रहमी की जाए, यानी जो उसको तोड़े, जो रिश्ते काटे उसके साथ, जो उससे सुलह रहमी यानी जो उससे कता रहमी की जाए, यानी उसको काटे, तो वो सुलह रहमी करे, यानी जो उसके साथ रहम के रिश्तों को काटे, हाँ, वो उसके साथ क्या करे, जोड़ने की कोशिश करे, सुलह रहमी करने की कोशिश करे, तो ये शख्स है सुलह रहमी, यानी रहम दिल शख्स या सुलह रहमी करने वाला, कि जो उससे काटना चाहे, जो उससे दूर भागे, जो उसके साथ तोड़ दे, लेकिन वो अल्लाह के लिए फिर उसको जोड़ना चाहे, फिर वो उससे रिश्ता रखना चाहे। वो उसको सलाम नहीं करता, वो सलाम करता है, वो उसको देता लेता नहीं, हाँ, बुलाता नहीं, लेकिन वो उसको बुलाता है, खाने पे भी बुलाता है, उसके घर भी खाना भेजता है। तो असल में ये शख्स क्या है, सुलह रहमी, सुलह रहमी करने वाला ये शख्स है, एहसान के बदले में नहीं, बल्कि वो लोग उससे काटते हैं, वो उनको जोड़ने की कोशिश करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स सुलह रहमी करने वाला नहीं जो एहसान के बदले में एहसान करता है, बल्कि असल सुलह रहमी करने वाला वो है कि जब उससे कता रहमी की जाए तो वो सुलह रहमी करे, बुराई के जवाब में भलाई करे, बुराई के जवाब में भलाई। और एक और हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं, मैं ही अल्लाह और मैं ही रहमान हूँ, मैं ही अल्लाह और मैं ही रहमान हूँ, मैंने ही रिश्तों को पैदा किया है। यानी जो रहम का नाम है या रहम का ताल्लुक किससे भी है, रहमान से। रहम किसको कहते हैं, वो जिसमें बच्चा माँ के पेट में पलता है, उसको रहम कहते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं, मैं अल्लाह हूँ और मैं ही रहमान हूँ और मैंने ही रिश्तों को पैदा किया, अल्लाह ने ही बनाए हैं सब रिश्ते। यानी रहम का नाम भी रहमान से है, यानी जो वोम रहम जिसको हम कहते हैं उसका नाम भी रहमान के नाम से है। जो इसको जोड़ेगा उसे मैं भी जोड़ूंगा, यानी जो इस रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करेगा उसको मैं भी जोड़ूंगा, यानी अल्लाह भी उससे जुड़ेंगे। जो इसको जोड़ेगा उससे मैं भी जोड़ूंगा, और जो इसे काटेगा यानी रहम के रिश्तों को छोड़ देगा, काट देगा, कता ताल्लुक कर देगा, जो रहम के रिश्तों को काटेगा मैं भी उसे काटूंगा, यानी रब भी उससे नाराज दूर कट कर देगा, उससे ताल्लुक रब भी उससे काट देगा। जो बंदों से काट लेता है वो अल्लाह भी उससे काट लेता है। कितनी अहम हदीस है। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक दे और ये कोशिश करे कि अगर कोई रिश्ते सिर्फ इस बुनियाद पर टूटे हुए हैं, रहम के रिश्ते, उनको जोड़ने की कोशिश करें। फौरी इस हदीस को सुनने के बाद कोई रिश्ता ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा खून का, चाहे वो माँ की तरफ से हो, चाहे वो बाप की तरफ से हो, चाहे ससुराल की तरफ से हो, चाहे मायके की तरफ से हो, कि हमारा उनके साथ हमेशगी का कता ताल्लुक किया हुआ हो कि सदा सदा से न सोग, न मैयत, न खाना, न जाना, न देना, न लेना। तो ये क्या है, कता ताल्लुक। तो कता ताल्लुक इस्लाम में
بالکل بھی نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ہے اس کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں اس میں کہ میں اس سے کاٹ دیتا ہوں جو یہ رشتوں کو کاٹتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے اپنے رشتوں کو بنا کے رکھنے کی، چاہے تھوڑی سی احتیاط سے رہیں، تھوڑا سا دور ہٹ جائیں۔ اگر بعض رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن سے انسان کو ہمیشہ تکلیفیں ہی ملتی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے آپ ان کو کاٹیں، ٹھیک ہے احتیاط سے رہیں، لیکن سلام دعا دینا لینا دینا، ہاں سوگ میتیں خوشی غمی، یہ تو ہر مومن کا حق ہے کہ ایک دوسرے پر کہ وہ یہ تعلق ہمیشہ رکھیں، بالکل قطع تعلق نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ان کے سے سلام دعا یا ان کے ساتھ سوچیں کہ کس طرح سے جڑا جائے۔ اگر کسی کو آپ کے ساتھ انا بنی ایسی ہو گئی ہے کہ سالوں سال گزر رہی ہیں، تو ان کو کوشش کریں ان سے تعلق قائم کرنے کی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص نے کہا کہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلح رحمی کرتا ہوں، وہ مجھے قطع تعلق کرتے ہیں، یعنی وہ مجھے توڑ دیتے ہیں۔ میں اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ برا کرتے ہیں۔ میں بردباری سے بات کرتا ہوں، یعنی نرمی سے بات کرتا ہوں، وہ میری بے عزتی کر دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے ویسا ہی کیا جیسا تم کہہ رہے ہو، اگر تم نے ویسا ہی کیا جیسا تم کہہ رہے ہو، تو تم نے اس کے منہ میں گرم راکھ ڈال دی، یعنی تم نے اس کے منہ میں گرم راکھ ڈال دی، اور ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ ہمیشہ ایک مددگار رہے گا، یعنی ایک باڈی گارڈ اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ رہے گا۔ سبحان اللہ، دیکھو کتنا بہترین مددگار ہے کہ جس کے ساتھ اللہ اپنی رحمت سے کسی فرشتے کو یا کسی باڈی گارڈ کو مقرر کر دے۔ ہاں کتنی بڑی رحمت کی بات ہے۔ تو ہم سب کو بھی اپنے رشتوں کے ساتھ چاہے کوئی کتنا بھی کاٹنا چاہے، کٹ نہیں کرنا، ان کو ہمیشہ جوڑ کر رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ حضرت ابو ایوب خالد نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا کہ آپ مجھے ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل اور جہنم سے دور کر دے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے ایسے عمل بتائیں کہ میں جنت سے قریب چلا جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلح رحمی کرو۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا عمل ہے، یعنی رشتوں کو جوڑنا، رحم کے رشتے، چاہے وہ باپ سے ہیں چاہے وہ ماں سے ہیں، ان کو جوڑ کر رکھنا یہ بہت اہم چیز ہے۔ اس کا حکم اللہ تعالیٰ قرآن میں دیتے ہیں، یعنی یہ ہماری مرضی سے نہیں آئے رشتے، یہ رشتے اللہ کے حکم سے آئے ہیں، اور اللہ کے حکم سے ہی یہ رشتے ہم کو ملے ہیں۔ تو اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کے لیے ان رشتوں کو نبھانا بھی ہمارا فرض بنتا ہے، چاہے لوگ کیسے بھی ہوں، چاہے آپ کے پاس کتنے بھی ایکسکیوز کیوں نہ ہو کہ وہ ایسا کرتے ہیں، وہ ایسے ہیں، کیسے بھی ہیں، لیکن ان کو توڑ نہیں سکتے کسی بھی حال میں۔ ان کے غم، ان کے صدمے، ان کی جو بھی تکلیفیں ہیں، ان کے برداشت کرنے میں بھی کیا ہے، اجر ہے، لیکن کاٹنا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور صلح رحمی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے، اور چاہیے کہ صلح رحمی کرے، اور یعنی صلح رحمی کرے یعنی بھلی بات کرے یا چپ رہے۔ یعنی جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے، اور کیا چاہیے، صلح رحمی کرے، یعنی رشتوں کو جوڑے، اور بھلی بات کرے، اور یا پھر چپ رہے۔ اور ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم عرش سے لٹکی ہوئی ہے، یعنی رحم جو ہے اللہ کے عرش سے
جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے وہاں لٹکی ہوئی ہے اور کہتی ہے جو مجھے ملائے اللہ اسے ملائے، جو مجھے کاٹے اسے اللہ کاٹ دے۔ یعنی بہت اہم ہے یہ بات، اس کو سمجھنے کی ہے کہ رشتوں کو اہمیت دینی چاہیے، کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو ماں کی طرف سے رشتے ہوتے ہیں ان کو تو پھر بھی نبھا لیتے ہیں، لیکن وہ رشتے جو باپ کی طرف سے ہوتے ہیں ان کو ہم زیادہ اہمیت نہیں دیتے، کیونکہ وہ تھوڑے سے دور ہو جاتے ہیں، رنجشیں ان میں ذرا شکوے شکایتیں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن ایسے رشتوں کو ہی نبھانا ضروری ہے جہاں پر دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ رشتوں کو تھوڑا نزدیک کرنا مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر سسرالی رشتے، تایا چاچا جیٹھ، ہاں اسی طرح سے دیورانیاں نندیں، یہ تھوڑے رشتے کیا ہیں ان کو نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کاٹنا بہت آسان ہے لیکن کٹ کرنا اللہ کا حکم نہیں ہے، ان کو جوڑ کر رکھنا ہے، ان سب کے ساتھ تعلق قائم رکھنے ہیں۔ یہ یوم الحساب کے دن اپنا حق مانگیں گے اللہ سے کہ اے اللہ آپ نے مجھے بنایا تھا تو میرا حق دلائیں ان سے، انہوں نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ جی سسرالی رشتوں کو بھی سب سے ضروری تو یہی ہے کہ یہ رشتے نبھانے مشکل ہوتے ہیں، جو شوہر کی طرف سے رشتے ہوتے ہیں ان کو لوگ بہت آرام سے بھلا دیتے ہیں، کیونکہ ماموں خالایہ کے تو پھر بھی کچھ نبھائے جاتے ہیں، لیکن سسرال کے رشتوں کو بہت اگنور کر دیا جاتا ہے، وہ بہت دور چلے جاتے ہیں۔ تو اصل ان رشتوں سے ہی مشکل ہے، ان میں جلدی دوریاں آ جاتی ہیں، دل جلدی دور ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا ان کو اچھے سے بلایا نہیں، تھوڑا سا دین لین نہیں کیا، تو لہٰذا ان رشتوں کو ہی زیادہ اہمیت دینا ہے۔ یہ جو رشتے جو دور ہٹتے ہیں جلدی، ان کو اپنے نزدیک کرنے کی کوشش کرنی ہے، ان کے ساتھ خاص طور پر عیدوں پر، تہواروں پر یا ایسے موقعوں پر جو بھی خوشی غمی کے ہوں بہت اچھا دین لین کیا کریں، کیونکہ دین لین سے بھی رشتے اچھے ہوتے ہیں اور اچھی بات چیت کرنے سے بھی رشتے اچھے ہوتے ہیں۔ کبھی نہ کبھی فون کر لیا کریں اور اپنے بچوں کو دیکھیں، ماں کی طرف سے رشتے سب بچوں کو پتہ ہوتے ہیں، باپ کی طرف سے رشتے پتہ ہی نہیں ہوتے، کون ہے پھوپھی، کون ہے چاچا تایا، کون ہے، وہ رشتے ہی نہیں پتہ ہوتے۔ کیوں؟ ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی۔ یا بعض سوتیلے رشتے، ان کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، نام بھی پتہ نہیں ہوتے کہ ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ بظاہر ہمیں دنیا میں ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ میری مرضی ہے، میں جس سے چاہے ملوں یا جس سے چاہے نہ ملوں، لیکن یوم الحساب کے دن پتہ چلے گا جب یہ رشتے اپنا حق مانگیں گے۔ تو لہٰذا ان کے حق ادا کرنے بہت ضروری ہے۔ اور قرآن میں 11 جگہ پر رشتوں کے بارے میں یعنی لعنت کا ذکر آیا ہے، 11 مقامات پر قرآن میں، کہ ایسے لوگوں پر لعنت ہے اللہ کی جو رشتوں کو نبھاتے نہیں۔ سبحان رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ